اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ احباب ذی وقار، آواز 24 کے لائیو اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان حافظ رب نواز قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں سیرت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام۔ احباب ذی وقار، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا باب چل رہا ہے نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خلقت سے ولادت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شیخ ابو عبداللہ بن احمد العدل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور مجھے اچھی قسم میں رکھا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، ایک گروہ اصحاب الیمین کا ہے اور دوسرا گروہ اصحاب الشمال، پس میں اصحاب الیمین سے ہوں اور ان میں بھی سب سے بہتر ہوں۔ پھر ان دونوں کے 3 حصے کیے اور مجھے تیسرے بہتر حصے میں رکھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان میں سے ایک حصہ اصحاب المیمانہ ہے، دوسرا حصہ اصحاب المشأمہ ہے اور تیسرا السابقون کا ہے۔ میں سابقون میں سے ہوں اور ان میں سب سے بہتر پھر ان تینوں کے قبیلے بنائے گئے، تو مجھے سب سے بہتر قبیلہ میں رکھا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، اور ہم نے تمہیں قبیلوں اور برادریوں میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں متقی ہی سب سے باعزت ہوں گے۔ تو میں اللہ کے نزدیک اولاد آدم میں سب سے زیادہ معزز ہوں اور یہ فخر کے طور پر نہیں کہتا۔ پھر قبائل کے گھر بنائے گئے اور مجھے بہتر گھر میں رکھا گیا، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے ستھرا کر دے۔ اس آیت قرآنی سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پوری نسب مبارک اور آپ کے قبیلہ و خاندان کا شرف تمام انساب و قبائل پر ثابت ہوتا ہے۔ بے شک مخلوق کو سب شرف اور بزرگیاں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے عطا کی گئی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ آپ کا نور اقدس جس پشت میں منتقل ہوتا اس کی پیشانی میں چمکتا تھا، حتیٰ کہ المواہب میں ہے کہ حضرت عبد المطلب کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک ان کی پیشانی میں خوب چمکتا تھا، اور اس نور کی ایسی عظمت تھی کہ بادشاہ بھی ہیبت زدہ ہو جاتے اور آپ کی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ حافظ ابو سعید نیشابوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابو بکر بن ابی مریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور سعید بن عمرو انصاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعے سے حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک حضرت عبد المطلب میں منتقل ہوا اور وہ جوان ہو گئے تو ایک دن حتیم میں سو گئے، اٹھے تو آنکھ میں سرما اور بالوں میں تیل لگا ہوا تھا اور حسن و جمال میں
بڑا اضافہ ہو چکا تھا۔ انہیں بڑی حیرت ہوئی۔ ان کے والد انہیں قریش کے کاہنوں کے پاس لے گئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ انہوں نے سن کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جوان کی شادی کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے پہلا نکاح کیلا سے کیا، پھر ان کی وفات کے بعد فاطمہ سے نکاح کیا تو ان کے نسب میں نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آیا اور ان کے بطن سے حضرت عبداللہ متولد ہوئے، یعنی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد گرامی جو ہے وہ ان کی پیدائش ہوئی۔ حضرت عبد المطلب کے بارے میں یہ بھی منقول ہے کہ جب قریش میں قحط ہوتا تو وہ عبد المطلب کا ہاتھ پکڑ کر جبل ثبیر پر لے جاتے اور ان کے واسطے اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرتے اور بارش کی دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ اس نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے باران رحمت سے نوازتا تھا۔ کتب سیر و فضائل میں بکثرت مروی ہے کہ جب ابرہہ بادشاہ کے اصحاب فیل نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے مکہ معظمہ پر چڑھائی کی تو حضرت عبد المطلب چند آدمیوں کو ساتھ لے کر جبل ثبیر پر چڑھے۔ اس وقت آپ کی پیشانی سے نور مبارک اس طرح چمکا کہ اس کی شعاعیں خانہ کعبہ پر پڑیں۔ آپ نے قریش سے کہا، بے فکر ہو جاؤ، اس طرح نور کے چمکنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم غالب رہیں گے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے اونٹ ابرہہ کے لشکر والے پکڑ کر لے گئے تھے۔ آپ ان کی واپسی کے لیے ابرہہ کے پاس گئے تو وہ حضرت عبد المطلب کی نورانی شکل اور پیشانی میں چمکتے ہوئے نور کی عظمت و ہیبت سے مرعوب ہو گیا اور فوراً تخت سے نیچے اتر آیا، آپ کی بے حد تعظیم کی اور آپ کو اوپر بٹھایا۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کا ہاتھی اس نور کے سامنے سجدے میں گر گیا، جیسا کہ المواہب، سیرت حلیہ اور دیگر کتب میں منقول ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھی کو زبان دی اور اس نے نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا، جسے دوسرے لوگ بھی سمجھ گئے۔ احباب ذی وقار، انشاءاللہ العزیز جیسا کہ آپ ہر ہفتے لگاتار یہ پروگرام سماعت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے علم میں اسی طرح اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان حافظ رب نواز قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔